آیت نمبر 118 سے 121 تک اور رکوع نمبر 14 یعنی رکوع نمبر 14 اور آیت نمبر 118 سے 121 تک کا ترجمہ اور کچھ تفسیر پرسوں ہو چکی تھی۔ تو اسی انہی آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر مزید کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ ترجمہ یہ اور کہا ان لوگوں جو علم نہیں رکھتے کہ اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے ان کی بات کی طرح کہ ان کے دل ایک دوسرے سے مل گئے، تحقیق ہم نے کھول کر بیان کر دی نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، اور آپ سے پوچھا نہ جائے گا بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہونے والوں کے بارے میں، اور ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے یہودی اور نہ ہی عیسائی نصارا، یہاں تک کہ آپ پیروی کر لیں ان کے مذہب کی۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، اور اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ چکا علم، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ تو کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لے کر آئے، اور جس شخص نے اس کا انکار کیا سو یہی لوگ خسارے میں پڑنے والے، نقصان اٹھانے والے، ٹوٹے میں پڑنے والے۔ پرسوں میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی تھی، اس کا خلاصہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کا ایک قول ہے کہ رافع نامی ایک یہودی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ واقعتاً آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا پھر
آپ کے نبی اور رسول ہونے پر کوئی نشانی ظاہر کر دے، یا پھر آپ ایسا کریں کہ آسمانوں پر چڑھے اور آسمانوں پر چڑھ کر کوئی کتاب لے کر آئے کہ جسے ہم پڑھیں اور آپ کو رسول تسلیم کریں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک یہودی شخص۔ کون یہودی؟ رافضی۔ تو اس پر اس کا ذکر پہلی آیت کریمہ وقال الذین لا یعلمون، ایسے شخص کو کہنے والے کو جاہل کہا گیا، علم سے ناآشنا کہا گیا، جاہل کہا گیا، علم سے عاری کہا گیا، جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس جہالت ہے، علم نہیں ہے، علم سے خالی ہے۔ اور ایک قول اور ہے کہ اہل نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے یہ بات کہی۔ اور تیسرا قول جسے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات عرب میں سے بعض لوگوں نے کہی، غرض یہ چاہے یہ بات اہل یہودی کہنے والے ہو، چاہے اہل نصارہ کہنے والے ہو، چاہے اہل عرب کے بعض مشرکین کہنے والے ہو، تو کوئی بھی کہنے والا ہو اسے قرآن لا یعلمون کہہ رہا ہے، جاہل کہہ رہا ہے، کہ جہالت کے اندر یہ لوگ ڈوبے ہوئے، جہالت کے اندر یہ لوگ ڈوبے ہوئے۔ تو قرآن نے یہ کہا وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں اللہ تعالی ہم سے کلام کرتے، او تأتینا آیا، یا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ نشانی اس کے میں نے اس دن دو معنی بیان کی کہ آیت کا ایک معنی حسی ہوتا ہے، ایک معنی معنوی ہوتا ہے۔ آیت کا حسی معنی یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ آیت کا حسی معنی میں معجزہ آتا ہے، یعنی خلق عادت سے ہٹ کر، یعنی جس کا اطلاق قرآن کریم اور گزشتہ آسمانی کتابوں پر ہوتا ہے، حسی معنی کا اطلاق۔ اگر حسی معنی لیا جائے تو اس کا معنی معجزہ اور قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتابوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو پھر مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ہماری خواہش کے مطابق کوئی معجزہ کیوں نہیں اترتا، ہماری خواہش کے مطابق کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی کہ ہم جو ڈیمانڈ کریں، جو فرمائش کریں، اسی کے مطابق کوئی نشانی اترے جو ہم ایمان لکھ رہا ہے۔ جس طرح کہ 15ویں پارے کا اندر انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی چشمے جاری کروا دیجیے تو ہم ایمان لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا محل ہونا چاہیے، اگر سونے کا محل ہو گیا تو ہم اسے دیکھ کر آپ کا ایمان لے کر آ جائیں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی، یہ کیا مانا ہوا کہ ان کی فرمائش کے مطابق کوئی معجزہ ہوتے تو حسی معنی کا اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی آیت کا معنوی معنی آیت کا مطلب یہ کہ جس طرح آپ پر قرآن کریم اترا ہے اس طرح ہم پر بھی کوئی کتاب اترے، ہم پر بھی کوئی کتاب اترے تو ہم اس پر ایمان لے کر آئیں۔ تو نہ تو ان کی مرضی کے مطابق کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں پیغمبر پر، اور نہ ہی ان پر کتاب اترے، کیونکہ کتابوں کا نزول اللہ تعالیٰ
जल्ला जलालहू चुनते हैं रिसालत के लिए, नबूवत के लिए, उसी पर कुरान करीम जैसी किताब नाज़िल करते हैं, किताब नाज़िल करते हैं, आसमानी किताबें नाज़िल करते हैं। जिस तरह के कुरान करीम के नज़ूल के लिए अल्लाह जल्ला जलालहू ने चुनाव किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान होता। और अगर बिलफर्ज अल्लाह ताला गुफ्तगू करे, हर शख्स से गुफ्तगू करकर खुद ही बतलाए कि ये मेरे रसूल है, ये मेरी बरहक किताब है, तो फिर क्या है कि नबी के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत कमालात और औसाफ जो छुपाए हुए हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, वो हिकमत खत्म हो जाती है। एक तो अल्लाह ताला की हिकमत के खिलाफ है अगर अल्लाह ताला गुफ्तगू करके खुद ही कहते हैं कि इस पर ईमान नहीं करो। हर शख्स से गुफ्तगू करके है ये मेरा रसूल है, ये मेरी नाज़िल की हुई किताब है, इस पर ईमान नहीं करो। एक तो ये हिकमत के खिलाफ है। दूसरे नंबर पर अगर अल्लाह ताला की सबसे मखलूक से बात कर सकते हैं तो फिर नबी के अंदर जो मौजूद कमालात होते हैं, औसाफ होते हैं, तो फिर वो उभर कर सामने लिया, उनका लिहाज खत्म हो जाता है। तो इस वजह से अल्लाह जल्ला जलालहू तमाम मखलूक के लोगों से कलाम नहीं करते, दुनिया के अंदर रहते हुए किसी से कलाम नहीं करते। और अगर कलाम कर ले तो नबूवत और रिसालत की कि जो नबूवत और रिसालत मिल जाने का जो हिकमत है नबी और रसूल बनाकर भेजने में, वो हिकमत खत्म हो जाती है। जिस तरह मैं फरमाइश की थी बनी इस्राइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से क्या फरमाइश की थी, लन नु'मिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा, कि हम हरगिज़ ईमान लेकर नहीं आएंगे यहाँ तक कि हम अल्लाह ताला को अपने सामने देखें। जब उन्होंने ये फरमाइश की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन सब को क्या किया, मौत दी, और सब के सब क्या हुए, मर गए। तो दुनिया के अंदर रहते हुए ना तो कोई शख्स दुनियावी आंखों से अपने रब को देख सकता है और ना ही अल्लाह ताला से कलाम कर सकता है। तो ये इस सब चीजों का मामला मौत के बाद शुरू होने वाला है। तो अल्लाह ताला ने उनकी जाहिलाना फरमाइश के तरफ इशारा फरमाया कि कहा उन लोगों ने जो इल्म नहीं रखते कि क्यों नहीं अल्लाह ताला हमसे बात करते या आती हमारे पास कोई निशानी। इसी तरह उन लोगों ने कहा जो इनसे पहले थे इन्हीं तरह की बात। ये तो कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदियों ने या नसारा ने या अरब के कुछ लोगों ने। तो ये बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे ये बात क्योंकि इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचती है और दिल दुखता है कि बेजा एतराज़ात, बेजा सवालात, बेजा फरमाइशें ये लोग कर रहे हैं, इससे दिल दुखता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे पैगंबर ये मामला आपके साथ पेश नहीं हो रहा, या आपके साथ पेश नहीं आ रहा, बल्कि आपसे पहले गुज़िश्ता उम्मतों के साथ, गुज़िश्ता कौमों और पैगंबरों के साथ भी यह मामला पेश आता है। कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम, गुज़िश्ता पैगंबरों से भी उनकी कौमों ने इसी तरह की बात की। जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया नु'मिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा, हम हरगिज़ ईमान नहीं आते यहाँ तक कि हम अल्लाह ताला को अपने सामने देखें। और इसने फरमाइश की बनी इस्राइल किससे की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। तशाबहत क़ुलूबुहुम, उनके दिल एक दूसरे से मिल गए, इनके दिल मिलते जुलते। जिस तरह उनकी सोचें थी तो आज भी उम्मत के अंदर यहूदियों की इस तरह की सोचें, नसारा की भी इस तरह की सोचें, मुश्रिकीन की भी इस तरह की सोचें हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया और बय्यनल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून, इसी तरह तहकीक हम बयान करते हैं निशानियां ऐसी कौम के लिए जो यकीन रखती है। आप अंदाजा कीजिए तो इन निशानियों से वही फायदा उठाता है जो यकीन रखता है, जिसमें यकीन नहीं वो मुअज्जज़ात और निशानियां और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को देख कर भी वो ईमान नहीं कर दिया, यकीन नहीं रखते। जिस तरह कि अल्लाह ताला ने
شروع میں ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم یہ ہدایت ہے ہدی للمتقین کن لوگوں کے لیے؟ ہدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، آبا ہے، لیکن اس سے فائدہ ہدایت وہی حاصل کریں گے جو ڈرنے والے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وہی قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں گے۔ تو اسی طرح یہاں پر ارشاد فرمایا کہ قرآن نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار معجزات ہوتے ہیں، بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کے دلائل موجود تھے، لیکن ان پر یقین اور ایمان وہی شخص لائے گا جس کے اندر یقین ہو۔ جس کو اندر یقین ہی نہیں، وہ آپ نے اسلام میں قرآن کو اترتا ہوا دیکھ کر بھی ایمان لے کر نہیں کرے، یقین نہیں کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، بشیر خوشخبری سنانے والا، خوشخبری سنانے والا کہ جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے اور اسی پر زندگی گزار دی، ایمانی کے حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر کیا ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی ایسے لوگوں کے لیے، ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے جو ایمان لا کر ایمانی کے اعمال صالحہ کے ساتھ ایمانی پر جمے رہے اور اسی طرح زندگی گزار کر دنیا سے خاتمہ ایمان پر ہو کر رخصت ہو۔ اور فرمایا نذیرا، جو دنیا کے اندر بدبختی کی زندگی گزارتے رہے، ایمان لے کر نہیں آئے، اور آپ ایمان لے کر نہیں آئے، ہدایت پر نہ چلے، ڈر کے زندگی نہیں گزاری، کفر اور شرک پر چلے رہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے نذیر ہے بن کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بے ایمان لوگوں کو جہنم سے ڈرایا، جہنم سے ڈرایا کہ جو ایمان لے کر نہیں آ رہے، اعمال صالحہ نہیں کر رہے اور کفر اور شرک پر ہی موت آ گئی، تو ایسے لوگوں کا جو ہے مسکن ٹھکانہ وہ جہنم ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہ جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والوں کے متعلق۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ ہے الیاذ باللہ کہ یہ لوگ جہنم میں داخل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تب مطالبہ ہوگا، پوچھ ہوتی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک دین نہ پہنچایا، حق نہ پہنچایا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تعلیمات جو حق تھا وہ امت تک ادا کیا، اس کی تکمیل کی، امت تک پہنچایا اور لوگوں کو ڈرایا اور موت بعد کی زندگی سے لوگوں کو آگاہ کیا، باخبر کیا، لیکن اس کے باوجود لوگ کفر پر چلے رہے، شرک پر چلے رہے اور اسی طرح ان کی موت آ گئی، تو یہ ان کے اپنا ہاتھوں کے کرتوت تھے، اپنے ہی برے اعمال کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے تحت منصب رسالت دے کر بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بخوبی طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنم میں جانے والوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا یہ جہنم میں کیوں گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے جو ہے دین لوگوں تک پہنچا دیا، اب نہیں وہ دین اسلام پر ایمان لے کر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین اور ایمان کے ساتھ زندگی بسر بھی کرتے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے جہنمی لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہودی نصارہ یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہ ہو، یہود و نصارہ لن تاکید کا لفظ ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کر لیں، یعنی آپ یہودی ہو جائیں یا آپ عیسائی ہو جائیں، نصارہ بن جائیں، نصارہ میں عیسائی ہو جائیں، تو جب تک آپ اپنے مذہب اسلام کو تبدیل کر کر مذہب یہودیت اختیار نہ کر لیں یا مذہب نصارہ اختیار نہ کر لیں، اس وقت تک یہ لوگ آپ سے راضی نہ ہوں۔ تو جو لوگ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے
یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی نقالیاں کر رہے ہیں، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہی مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالتے ہیں، اور ان کو جو ہے راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اپنے مسلمانوں کو تکالیف دیتے ہیں، تو وہ بات کان کھول کر سن لیں۔ وہ کبھی بھی تم سے راضی نہ ہوں گے، چاہے کتنے ہی مسلمانوں کا خون کیوں نہ بہا دے، چاہے آپ کتنے ہی مذہب اسلام پر پابندیاں کیوں نہ لگا دیں، چاہے آپ کتنے ہی علماء کو شہید کیوں نہ کر دیں، چاہے آپ کتنے ہی مسلمانوں کو شہید کیوں نہ کر دیں، تو یہ لوگ کبھی بھی آپ سے راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ تم اسلام کو چھوڑ کر یہودیت اختیار کر لو، یہاں تک کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لو۔ تو ہمارے جو مسلمان بھائی اس قدر زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ جو ہے یہود و نصارہ کی نقالی اختیار کر رہے ہیں کہ ان کی پتلون بھی یہود و نصارہ والے، ان کے چہرے بھی یہود و نصارہ والے، ان کا چلنا پھرنا بھی یہود و نصارہ والا، ان کا کھانا پینا بھی یہود و نصارہ والا، تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ یہ لوگ جو ہے گناہوں سے بچ جائیں گے؟ کس طرح ممکن ہے کہ ان لوگوں کا شمار یہود و نصارہ میں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ انہیں میں سے ہوتا ہے۔ اگر یہودیوں جیسا اپنے آپ کو بناؤ گے کل کا تمہارا شمار یہودیوں کے ساتھ ہو، اگر نصاریوں جیسا تو اپنے آپ کو بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نصارہ کے ساتھ تمہیں اٹھائے گا، آپ سے سبب کی امت میں سے نہیں اٹھائے گا، مسلمان بنا کے تمہیں نہیں اٹھائے گا، تو ان لوگوں میں سے اٹھائے گا۔ تو آج ہمارے بچے کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ کس طرح میں انگریز جیسا نظر آؤں، کس طرح میں یہودیوں جیسا نظر آؤں، کس طرح میں نصارہ جیسا نظر آؤں، تو یہ سوچ ہوتی ہے۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا اگر یہودی کسی سوراخ میں گھسیں گے تو میری امت کے لوگ اس سوراخ میں گھسنے کی کوشش کریں، یعنی اس قدر ان کی نکالی اختیار کریں گے، اس قدر ان کی جو ہے ان کی مشابہت اختیار کریں گے، اس طرح ان کے اندر سے زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے اور ڈالیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا اور وہ آ چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں پر ارشاد فرمایا یہ لوگ تم سے کبھی بھی راضی نہ ہوں گے، اور راضی نہ ہوں گے یہود، اور راضی نہ ہوں گے نصارہ۔ کب تک نہ ہوں گے؟ یہاں تک کہ تم اپنے ایمان کو چھوڑ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو چھوڑ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دو، دین اسلام کو چھوڑ دو، اور اسے چھوڑ کر یہودی ہو جاؤ، اور اسے چھوڑ کر نصارہ بن جاؤ، تو تم سے ہو سکتا ہے وہ راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے راضی ہو جائے، تو اس سے پہلے تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے، چاہے ان کو راضی کرنے کے لیے چاہے کتنی مرضی تبدیلیاں کر لو، چاہے کتنے ہی اپنے اپنوں کو جو ہے شہید کر ڈالو، غارت کر ڈالو، وہ کبھی بھی راضی ہو نہیں سکتے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے گا قیامت تک کے لیے ایک میسج ہے اہل اسلام کے لیے، لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کا پیغام جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن کریم کا میسج جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے رب کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، میں اور آپ جھوٹا ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو قل ان هدى الله هو الهدى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر بے شک ان سے کہہ لیجئے کہ اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے۔ اگر یہ تم چاہو کہ پیغمبر کے ہاتھ میں ہدایت ہے تو پیغمبر کے ہاتھ میں ہدایت نہیں، اگر پیغمبر کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے قابیل کو بچا دیتے، اسے ہدایت دے دیتے۔ اگر ہدایت پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو جو ہے اللہ کے عذاب سمندر کی موجوں سے بچا دیتے، اور اگر ہدایت پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو جہنم سے بچا دیتے۔ اگر ہدایت پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی محبت تھی اپنے چچا ابو طالب سے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیتے، انہیں ایمان کی دولت سے نواز دیتے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ پیغمبر کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت تو اللہ کے
اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت وہ الہدیٰ، وہی ہدایت ہے۔ اگر ان کے مقدر میں یہود و نصارہ کے اہل مشرکین عرب کے مقدر میں اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، قرآن آ چکا، قرآن آ چکا، دین اسلام کی تعلیمات آ چکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، لیکن خطاب قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے، آنے والی امت مسلمہ کے لیے اگر آپ نے ان کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، قرآن آ چکا، حدیث آ چکی، دین اسلام آ چکا، اس کے باوجود تم لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کرتے رہے، اتباع کرتے رہے، ان کو خوش کرتے رہے، تو یاد رکھو میری بات، تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن آج تو دنیا میں جیسے کسی زندگی گزاری، لیکن قیامت کے دن یاد رکھو، یاد رکھو دنیا کے اندر تو تمہیں موت آ گئی اور موت نے تمہیں دنیا کی مصیبتوں سے جان چھڑا دی، لیکن موت کے بعد جن ہولناک مراحل سے تمہارا سامنا ہونے والا ہے اس سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اس سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ دنیا کی زندگی کے زندگانی کے اندر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تم اپنے باپ کو بلا لیتے ہو، تم اپنے بھائی کو بلا لیتے ہو، تم لوگ اپنے خاندان کو بلا لیتے ہو، اپنے کنبے قبیلے کو بلا لیتے ہو، اپنے شہر والوں کو بلا لیتے ہو، اپنے ملک والوں کو بلا لیتے ہو، لیکن یاد رکھو کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر مجرم بن کر تمہیں پیش کیا جائے گا، وہاں تمہارا دل ولی نہ تو کوئی دوست ہوگا ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ کل قیامت کے دن تمہارا کوئی دوست کام نہ آئے گا اور نہ ہی تمہاری کوئی مدد کر سکے گا اگر تم دنیا کے اندر رہ کے یہود و نصارہ کے طرز عمل، طرز زندگی کے مطابق زندگی گزارتے رہے، ان کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے رہے، ان کی پیروی کرتے رہے، اتباع کرتے رہے، تو اللہ کی طرف سے سن لو پیغام، کل قیامت کے دن نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ تو فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب اور انہوں نے اس کی تلاوت کا حق ادا کیا، جیسا کہ تلاوت کا حق ادا کرنا کا جیسے تلاوت کرنے کا حق تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ یہی لوگ قرآن کریم پر ایمان لانے والے حق ادا کیا۔ کس نے؟ عبداللہ بن سلام حق ادا کیا، کس نے؟ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ حق ادا کیا، کس نے؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ حق ادا کیا، کس نے؟ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ حق ادا کیا، کس نے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے۔ ان لوگوں نے قرآن کو پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو قرآن نشانیاں پیش موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پایا تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا۔ تو یہ تلاوت کا حق، تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھو اور پھر اس پر عمل کرو۔ اگر قرآن کریم تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اقام الصلاۃ، نماز ادا کرو، تو نماز نہیں پڑھتے تو تم نے تلاوت قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ قرآن تم سے یہ کہہ رہا ہے آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، نصاب کی مقدار ہمارے پہنچ جائے اور تم زکات ادا نہیں کر رہے تو تم نے تلاوت کا حق ادا نہیں کیا۔ قرآن تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ گناہوں سے بچو، تو گناہوں سے نہیں بچ رہے تو نے تلاوت قرآن کریم کا حق ادا نہیں کیا۔ تو قرآن تم سے یہ کہہ رہا ہے بدعات سے بچو، نافرمانی سے بچو، حرام کردہ چیزوں سے بچو، اور اگر تم نہیں بچ گئے تو تم تلاوت قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں جن چیزوں سے منع کیا گیا کہ ان چیزوں سے بچنا ہے اس سے بچا جائے، اور قرآن کریم میں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا اور ان پر انہیں کیا جائے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلاوت قرآن کا حق یہ ہے کہ تم اس کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھ کر زندگی گزارو اور اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھ کر زندگی گزارو۔ اگر تم حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھ کر زندگی نہیں گزار رہے، حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھ کر زندگی نہیں گزار رہے تو تم تلاوت قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے، تو تلاوت قرآن کا حق ادا نہیں کرے، اور جو تلاوت قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ قرآن کریم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو شخص اس کا انکار نہیں کرے گا، یعنی اس پر عمل نہ کر کر، قرآن کریم کے مضامین کو پر عمل نہ کر کر، اس کے حرام کردہ
تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہیں، یہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ اور یہود و نصارہ تمام نشانیوں کو دیکھ چکے تھے، تمام نشانیوں کو قرآن کی انجیل میں پڑھ چکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، نشانیاں پائی تو ضد اور اناد کی برابر ایمان لے کر نہیں آئے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہود و نصارہ انہوں نے قرآن کریم کا انکار کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، تو یہ بہت بڑے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خسارے میں پڑ گئے، نقصان میں پڑ گئے، ٹوٹے میں پڑ گئے، ان سے بڑھ کر کوئی نقصان میں پڑنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے اور